من یشرک فی ذات اللہ وعادات اللہ وآیات اللہ وقرآن اللہ او یتبرک بغیر اللہ من نبی وولی وتقی ونقی وحسین وجمیل وصغیر وكبير فعليه الخسران والوبال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرطاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے قرطاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے اس لفظ کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے اس لفظ کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے وہ لفظ مکمل ہے وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان چل رہا ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں عرض کی تھیں اور عرب کی تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتائی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج بھی جو کچھ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں قرآن و سنت کے مطابق ہو اور رب العالمین میری زبان پر حق جاری فرمائیں، اس کے بعد آپ حضرات کو اور مجھے اس پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد اور آپ کے لائے ہوئے انقلاب کی بنیاد وہ 4 چیزوں پر ہے۔ میں نے وہ 4 چیزیں پچھلے جمعے پر بھی آپ کے سامنے عرض کی تھیں کہ عربی لوگوں کے اندر 4 خصوصیات تھیں، 2 ان کی کمزوریاں تھیں اور 2 ہی ان کے اندر خوبیاں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیغمبر ان کو دیا کہ جس نے ان 2 کمزوریوں کو خوبیوں میں بدل ڈالا۔ 2 اور 2 4 خوبیاں بن گئیں۔ انہی 4 خوبیوں کے ذریعے اور ان کے سہارے پر صحابہ کرام نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس پاکیزہ کلمے کو 3.5 بر اعظموں تک پھیلایا۔ پہلی خوبی یہ تھی، خصوصیت یہ تھی کہ عرب کے لوگ
آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اللہ نے ایسا پیغمبر دیا ان کو کہ جس نے ان سب کے دلوں میں محبت ڈال کر سب کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا۔ دوسری خصوصیت اور کمزوری یہ تھی کہ وہ لوگ جاہل تھے۔ اللہ نے قرآن مجید بھیج کر ان کو سب سے بڑا عالم بنایا۔ تیسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ لوگ بہادر اور دلیر تھے۔ چوتھی ان کی خصوصیت اور خوبی یہ تھی کہ وہ لوگ وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے۔ جس نے اللہ کے پیغمبر کو زبان دی پھر اس کی گردن ہی کٹی ہے، اپنی زبان سے وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ یہ چار چیزیں آپ دوبارہ یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں، دل پر نقش کر لیں۔ اللہ کے پیغمبر کی پوری زندگی کے اندر میں ان چار چیزوں کو لے کر چلوں گا اور جگہ جگہ پر نشاندہی کرتا چلا جاؤں گا۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، جو زندگی مبارک ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر اعمال کیا کرتے تھے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صحابہ کرام نے اس کو بھی بیان کیا۔ دوسری سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی خوبیاں ہیں۔ آپ چلتے کس طرح تھے، آپ بیٹھتے کس طرح تھے، ہر جسم کے ہر عضو اور ہر خوبی کو بھی صحابہ کرام نے اسی طرح بیان کیا جس طرح باقی سارے احکامات کو بیان کیا۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ادا اور ہر ادا کو نوٹ کرتا ہے اور اس کو بیان کرتا ہے۔ حضرت ابو عامر طفیل رضی اللہ تعالی عنہ وہ آخری انسان ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ان کی وفات ہوئی 110 ہجری کے اندر۔ یہ اپنے شاگردوں کو بتایا کرتے تھے کہ اب اس دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں رہا جس نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو سوائے میرے۔ تو شاگرد ان کے عرض کرتے ہیں کہ احکامات تو ہم تک بہت سارے پہنچ گئے ہیں، آپ اس طرح کریں اپنے پیغمبر کا حلیہ مبارک ہمیں سنائیں۔ پھر یہ اللہ کے پیغمبر کا حلیہ مبارک اپنے شاگردوں کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کا رنگ کیسا تھا؟ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی دین کے متعلق تو بات نہیں ہے، جو دین کے متعلق بات ہے وہ پوچھو، نہیں، رسول اللہ کا رنگ بھی دین ہے، رسول اللہ کا چلنا بھی دین ہے۔ ہر زندگی کے ہر لمحے کو، ہر ایک سیکنڈ کو اور ایک جسم کے جز کو صحابہ کرام نے بیان کیا۔ اور میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر دو لفظ ذکر کیے، والقلم وما یسطرون، مجھے قلم کی قسم اور لکھی ہوئی لائنوں کی، لکھی ہوئی سطروں کی قسم۔ یہ قسم بہت عجیب ہے، یہ بہت شان والی قسم ہے۔ یہ اتنی شان والی ہے کہ قلم جس بندے نے بھی قلم اٹھایا اور اللہ کے پیغمبر کی تاریخ لکھی، تفسیر لکھی، سیرت لکھی، اللہ تعالیٰ نے اس قلم کی قسم اٹھائی۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے آخری لمحات میں نے ولادت کے حوالے سے آپ کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کی تھی۔ ایک بات سمجھ لیں پھر آگے چلتے ہیں کہ ولادت کی تاریخ اور دن کیا ہے۔ جو دن ہے نا، ولادت کا دن کہتے ہیں، جمعہ جمعرات ان کو دن کہتے ہیں، یہ مقرر ہے۔ ولادت کا بھی مقرر ہے، وفات کا بھی مقرر ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر آپ سوموار والے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میں مجھ پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ اور اتنا سوموار والے دن کی اور بھی بڑی خصوصیات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دن پیدا ہوئے، اس دن قرآن اترنا شروع ہوا، اسی دن آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور اسی دن آپ مدینہ میں داخل ہوئے اور اسی دن کو آپ کی وفات مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی 11 ہجری اور سوموار والا دن تھا۔ تو تاریخ جو ہے نا، کہ تاریخ کیا تھی، یہ نہ وفات کی مقرر ہے اور نہ ہی پیدائش کی مقرر ہے۔ آپ حدیث کی ساری کتابیں اٹھا کر ساری حدیثیں بھی پڑھ لو، آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ رسول اللہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 کو فوت ہوئے، کہیں نہیں ملے گا۔ سوموار والا دن مقرر ہے البتہ۔ ایک روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر لے کر آئے ہیں۔ وہ ایک تابعی کا قول ہے۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہو۔ محمد بن اسحاق
بعض محدثین نے کہا کہ اس کی روایت تو ویسے بھی حدیث کے معاملے میں نہیں مانی جاتی، اگرچہ یہ سیرت کا امام ہے، سیرت کے اندر اس کی ہر بات مانی جائے گی۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی پیدائش مبارک 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن چونکہ تابعی کا قول ہے اور تابعی کا قول کوئی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اگر کوئی مانتا ہے تو وہ اس کی اپنی علمی جو حیثیت ہے، ہم تو تابعی کے قول کو اتنی حیثیت نہیں دیتے کہ جس دن کو رسول اللہ نے خود مقرر نہیں کیا اس کو ایک تابعی کے قول سے ہم کیسے مقرر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، اس ایک قول کے علاوہ کسی حدیث کی کتاب میں آپ کو 12 ربیع الاول کا لفظ نہیں ملے گا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مبارک کے اندر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ تو محرم کے اندر مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں ہوئی ہی نہیں ہے۔ البتہ باقی جو مفسرین اور محدثین ہیں وہ ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو ولادت ہوئی ہے وہ ربیع الاول کے اندر ہوئی ہے، آگے تاریخ جو ہے وہ متعین نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میری آپ سمجھ لیں اور ذہن پر نقش کر لیں، اگر بالفرض 12 ربیع الاول کو رسول اللہ کی پیدائش ثابت بھی ہو جائے، جس طریقے سے بھی ہو، پھر بھی ہمیں اس دن کے اندر جشن منانے کا حکم نہیں دیا۔ جو محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جن کی یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی میلاد نہیں منایا، جشن نہیں منایا، تو جب انہوں نے نہیں منایا تو ہم کیسے منا سکتے ہیں؟ اور ایک بات یہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ اسلام کے اندر پیدائش اور وفات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ اس چیز کو اہمیت دیتا ہے جس کی وجہ سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب ایک بندے کی پیدائش سے اور ایک بندے کی وفات سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں۔ اسلام کو آپ دیکھیں گے رسول اللہ کی زندگی کا ہر لمحہ بیان کرے گا، رسول اللہ کے طور طریقوں کو بیان کرے گا، وفات کب ہوئی، پیدائش کب ہوئی، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک دو روایات کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس پر۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میرا فلاں پیغمبر فلاں پیدا ہوا، فلاں جگہ پر پیدا ہوا اور فلاں تاریخ تھی، غرض ہی نہیں اس سے۔ اسلام کو غرض اس بات سے ہے کہ ایک انسان نے اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو رب کا کتنا تعارف کرایا، بس جس نے کروایا اسلام کے لیے وہ بندہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ بات ایک میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ آئیے جی تھوڑے سے ولادت کے حالات میں ذکر کروں گا، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ یہ نون یہ لفظ مقطعات میں سے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اس کا کوئی معنی نہیں جانتا۔ قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور ان سطروں کی جن کو قلم لکھتے ہیں، قلم کی بھی قسم، لکھی ہوئی سطروں کی بھی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرا پیغمبر آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں، کیونکہ جو انسان پاگل ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، مجنون ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی پاگل لوگ چلتے ہیں، مجنون لوگ چلتے ہیں، دیوانے لوگ چلتے ہیں، کم عقل لوگ چلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کا حوصلہ، میرے پیغمبر کی سمجھ، میرے پیغمبر کا عقل، میرے پیغمبر کی دانائی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو اس بندے کو دیکھو جو میرے پیغمبر کی اقتدا کرتا ہے۔ ان میں سے آپ کو ابو بکر ملے گا، عمر فاروق ملے گا، عثمان و علی ملیں گے، جو حیدر کرار ہے، جو دانائی کا پیکر ہے۔ ایسے انسان بھلا ایک پاگل انسان کی کیسے اقتدا کر سکتے ہیں؟ مقتدا کی حیثیت دیکھنی ہو تو اس کے مقتدیوں کو دیکھ لو، اور مقتدی کی حیثیت دیکھنی ہو تو اس کے مقتدا کو دیکھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر بات یہاں پر ٹھہرتی بھی نہیں ہے۔ جو لوگ پاگل ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں، ان لوگوں کی اقتدا تو تھوڑے سے لوگ کرتے ہیں، زیادہ نہیں ہوا کرتے۔ ان سے محبت بھی تھوڑے سے لوگ کرتے ہیں، زیادہ نہیں کرتے۔
اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت والا دن آئے گا 120 صفیں لگیں گی پچھلی امتوں کی ملا کر میری امت کی ملا کر 120 صفیں بن جائیں گی، لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 120 صفوں میں سے صرف 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، باقی 40 صفیں پچھلی ساری امتوں کی ہوں گی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رب العالمین جب میدان معاشر کام فرمائیں گے خلاق عالم سارے لوگوں کو بلائیں گے، انبیاء کو بھی بلائیں گے، اولیاء کو بھی بلائیں گے، امتوں سمیت بلائیں گے انبیاء کرام کو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک نبی آئیں گے جن کے ساتھ 10 امتی ہوں گے، وہ اپنے اس 10 امتیوں کو لے کر لائن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ رب العالمین پھر آواز لگائیں گے ایک پیغمبر اللہ کے سامنے آئیں گے، ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا، وہ بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ رب العالمین فرمائیں گے اوروں کو بلاؤ، ایک پیغمبر آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا، پوری زندگی اللہ کی توحید سنائی، پوری زندگی اللہ کا پیغام سنایا، لیکن ایک بندے نے بھی ایمان قبول نہیں کیا ہوگا، ایک بندہ بھی اسلام لانے والا نہیں ہوگا۔ رب العالمین کے سامنے یوں شرمندہ ہونے لگیں گے، اللہ فرمائیں گے میرا پیغمبر شرمندہ نہ ہو، تو آج بھی کامیاب ہے، وہ لوگ ناکام ہو گئے جنہوں نے تیری بات نہیں مانی۔ قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر انک لا تہدی من احببت، میرا پیغمبر تو ان لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتا جن کو تیری مرضی ہوتی ہے، ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو کون چاہتا ہے۔ رب العالمین کی ذات جس کو چاہتے ہیں ہدایت اسی کو ملتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر ایک لشکر ایسا آئے گا جو بہت بڑا ہوگا، میں اپنے دل میں خیال کروں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہوں گے، یہ میری امت کے لوگ ہوں گے، لیکن آواز لگائی جائے گی ان ھذہ امت موسیٰ، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزرے گی ایک لشکر ایسا آئے گا جو آسمان کے افق کو گھیر لے گا، سارے کے سارے حشر کے میدان کو گھیر لے گا، میں خوش ہو جاؤں گا۔ اتنے میں ایک فرشتہ آواز لگائے گا ان ھذہ امت محمد، یہ محمد کی امت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب میں اپنی امت کو دیکھوں گا میرا سر فخر سے بلند ہو جائے گا کہ میرے جانے کے بعد میرے جانشین نے، میرے جانے کے بعد میرے صحابہ نے میری محنت کو ضائع نہیں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر جس انسان کی اقتدا کرنے والے اتنے زیادہ لوگوں ما انت بنعمت ربک بمجنون، وہ بندہ پاگل اور دیوانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر والقلم وما یسطرون، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر قلم کی قسم، لکھی ہوئی سطروں کی قسم، اللہ فرماتے ہیں جب سے یہ دنیا چل رہی ہے میری تقدیر کے قلم لکھ رہے ہیں، میرے فرشتوں کے قلم لکھ رہے ہیں، تاریخ لکھنے والوں کے قلم لکھ رہے ہیں، مفسرین کے قلم لکھ رہے ہیں، سیرت نگاروں کے قلم لکھ رہے ہیں۔ ہر انسان جو قلم اٹھاتا ہے میرا پیغمبر اس وقت تک اس کی تحریر خوبصورت نہیں ہوتی جب تک تیرا نام نہ لکھے، جب تک تیرا نام نہیں لکھتا اس کی تحریر کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ وما یسترون، لکھی ہوئی سطروں کی قسم ہے میرا پیغمبر۔ کیا کہتا ہے شاعر، کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کہتے ہیں ورق کو، کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر تھا، اس لفظ کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔
جس ورقے پر اللہ کے پیغمبر کا نام لکھا گیا وہ ورقہ خوبصورت ہو گیا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ ورق کی وجہ سے تحریر خوبصورت لکھی جاتی ہے، ورق اچھا ہو تو تحریر جو ہے وہ تب بھی اچھی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وما یسترون، میرا پیغمبر جس ورق پر تیرا نام لکھا گیا وہ ورق جیسا بھی ہو، وہ ورق ہو، وہ لکڑی کا کوئی چیز ہو، وہ دیوار ہو، وہ لوگوں کا نام ہو، وہ ابو بکر کا دل ہو، جس دل پر تیرا نام لکھا گیا وہ دل بھی خوبصورت ہو گیا، وہ ورق بھی خوبصورت ہو گئے۔ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اے راہ رواں شوق سر کے بل چلو، اے راہ رواں شوق سر کے بل چلو، مدینہ کے رستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ جس رستے سے اللہ کے پیغمبر گزر گئے اس رستے پہ کانٹے بچھائے جائیں وہ بھی پھول لگتے ہیں۔ والقلم وما یسطرون، میرا پیغمبر لکھی ہوئی سطروں کی قسم ہے، یہ کلمے گواہی دیں گی، یہ سطریں گواہی دیں گی، یہ لکھے ہوئے الفاظ گواہی دیں گے کہ میرا پیغمبر تو مجنون، تو مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تو مجنون ہے تو پھر دنیا میں سیانا آدمی کون ہے؟ دنیا میں دانا انسان کون ہے؟ میرے دوستو، اس دنیا میں ایک ہی انسان ایسا ہے جس کی زندگی کے ہر لمحے کو صحابہ نے محفوظ کیا، ورنہ اس دنیا میں ایسا کون سا انسان ہے کہ جس کے بارے میں جو آج سے 1500 سال گزر چکا ہو اور آج لوگ بتا رہے ہوں کہ اس کے دانتوں کے دو سامنے والے دانتوں کے درمیان تھوڑا سا خلا موجود ہے؟ ایسا کون انسان ہے؟ امام ترمذی نے یہ روایت نقل کی نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے والے دو دانتوں کے درمیان تھوڑا سا خلا موجود تھا، تو اس روایت کو نقل کیا تو ان کو پتا تھا کہ یہ امت سند کے بغیر بات نہیں مانتی۔ امام ترمذی نے اب اپنی سند نقل کی، سند سنیں آپ۔ فرماتے ہیں قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم، مجھ سے میرے استاد اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا۔ امام ترمذی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اسماعیل بن ابراہیم نے تو اللہ کے پیغمبر کو نہیں دیکھا، وہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے والے دو دانتوں کے درمیان خلا موجود تھا؟ فرماتے ہیں نہیں، انہوں نے نہیں دیکھا، ان سے ان کے استاد نے بیان کیا جن کا نام عبداللہ بن عبد الرحمن ہے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں مجھ سے میرے استاد ابراہیم بن منذر نے بیان کیا۔ عرض کرتے ہیں ابراہیم بن منذر نے تو اللہ کے پیغمبر کو نہیں دیکھا، انہوں نے کیسے بیان کیا؟ وہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے استاد عبدالعزیز بن صائب ابن زہری نے بیان کیا، انہوں نے تو اللہ کے پیغمبر کو نہیں دیکھا، انہوں نے کیسے بیان کر دیا؟ وہ فرماتے ہیں نہیں میں نے نہیں دیکھا، مجھ سے میرے استاد موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، موسیٰ بن عقبہ نے تو اللہ کے پیغمبر کو نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں نہیں مجھ سے قریب نے بیان کیا جو عبداللہ بن عباس کا شاگرد ہے، فرمایا قریب نے تو اللہ کے پیغمبر کو نہیں دیکھا، انہوں نے کیسے بیان کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے والے دو دانتوں کے درمیان خلا موجود تھا؟ فرماتے ہیں قریب نے نہیں دیکھا لیکن عبداللہ ابن عباس نے تو دیکھا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں دیکھتا تھا جب اللہ کے پیغمبر بات فرمایا کرتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخلج السنیتین، جب اللہ کے پیغمبر بات فرمایا کرتے تھے تو آپ کے سامنے والے دو دانتوں کے درمیان خلا موجود تھا۔ ایسا بندہ کون ہے اس دنیا میں جو 1500 سال پہلے گزر چکا ہو اور آج بھی ہمیں لوگ بتا رہے ہوں کہ اس کے سامنے والے دو دانتوں کے درمیان خلا موجود ہے؟ ایسا انسان کون ہے؟ اور میرے دوستو،
صحابہ اکرام کے بعد، تابعین کے بعد محدثین نے جو محنت کی ہے وہ محنت قابل داد ہے۔ صحابہ اکرام نے لمحہ بلمحہ بتایا کہ اللہ کے پیغمبر اپنی زندگی کیسے گزارا کرتے تھے۔ باب ما جاء فی صلاۃ رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کی نماز کیسی تھی۔ باب ما جاء فی صیام رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر روزہ کیسے رکھتے تھے۔ باب ما جاء فی قیام رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر چلتے کیسے تھے۔ باب ما جاء فی قعدۃ رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر بیٹھتے کیسے تھے۔ باب ما جاء فی لون رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کا رنگ مبارک کیسا تھا۔ باب ما جاء فی مشیت رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر چال کیسے چلتے تھے۔ باب ما جاء فی شیب رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کے سر میں کتنے بال سفید تھے۔ باب ما جاء فی لیت رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کی داڑھی مبارک کیسی تھی۔ باب ما جاء فی تقیت رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر تکیہ کیسے لگاتے تھے۔ باب ما جاء فی نیام رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر سوتے کیسے تھے۔ باب ما جاء فی سیف رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کی تلوار کیسی تھی۔ باب ما جاء فی درع رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کی زرہ مبارک کیسی تھی۔ باب ما جاء فی صیام صلاۃ رسول اللہ، باب ما جاء فی حیات رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کی ساری زندگی کیسی تھی، یہ محدثین نے بیان کر دیا ہے۔ ایسا انسان اور کون ہے جس کے ایک ایک لمحے کو لوگ بیان کر رہے ہیں۔ اب مانا سمجھے، والقلم وما یسطرون، قلم گواہ ہے، لکھی ہوئی سطریں گواہ ہیں۔ امام ترمذی کا قلم گواہ، عبداللہ بن عبد الرحمن کا قلم گواہ، اسماعیل بن منذر کا قلم گواہ، اسماعیل بن ابراہیم کا قلم گواہ، موسیٰ بن عقبہ کا قلم گواہ، قریب کا قلم گواہ، امام بخاری کا قلم گواہ، امام مسلم کا قلم گواہ، امام ابو داود کا قلم گواہ، امام نسائی کا قلم گواہ، ابن اسحاق کا قلم گواہ، ابن شہام کا قلم گواہ، الرحیق المختوم والے کا قلم گواہ، تاریخ والوں کے قلم گواہ ہیں، محدثین کے قلم گواہ، مفسرین کے قلم گواہ ہیں، سیرت نگاروں کے قلم گواہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والقلم وما یسطرون، میرا پیغمبر ہر انسان یہ گواہی دے گا اور اس انسان کا قلم بھی گواہی دے گا۔ اس انسان کے قلم کے ساتھ جو تحریریں لکھی گئی ہیں وہ تحریریں بھی گواہی دیں گے کہ تو مجنون ہو۔ تو کیسے مجنون ہو سکتا ہے؟ والقلم وما یسطرون، میرا پیغمبر لکھی ہوئی سطروں کی قسم تو مجنون نہیں ہے۔ 22 اپریل 571 عیسوی کو صبح کی کرنوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں جس طرح سورج، یہ آسمان دنیا کا سورج اس دنیا پر اپنی روشنی ڈالنے لگا تھا، اسی طرح آسمان ہدایت کا سورج بھی اس دنیا پر روشنی ڈالنے لگا تھا۔ ادھر سے صبح کا سورج نکلا، ادھر سے آمنہ کے گھر سے آواز آئی مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لائے۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبہ کے منبر سے کہ عبداللہ کے گھر سے، عبداللہ کے گھر سے آواز آئی مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لائے ہیں، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو وہ صبح کتنی شان والی ہوگی جب آمنہ کے لال اس دنیا میں تشریف لائے ہوں گے۔ اس دن ان پرندوں کی چہک کو ایک نیا اجالا ملا ہوگا، اس دن ان درندوں کے دھاڑنے کو ایک نئی تر و تازگی ملی ہوگی، اس دن ان درختوں کے سبزے کو ایک نیا طریقہ ملا ہوگا، اس دن انسانوں کے دلوں میں نئے سرے سے محبتیں جاگی ہوں گی، اس دن ایک نیا سویرا آیا ہوگا، نیا اجالا آیا ہوگا۔ آمنہ کے گھر میں محمد تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، میری ماں نے فرمایا تھا، میں بھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں،
میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں، میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے مجھے پیدا ہونے سے پہلے دیکھا تھا کہ میں نے ایک ایسا بیٹا جنا ہے جو شام کے محلات کو روشن کرے گا، شام کے محلات کو روشن کرے گا۔ میں وہ ہوں جو دنیا کو بتانے آیا ہوں کہ دنیا میں محبتیں تقسیم کیجئے گا۔ یہ دنیا تو محبت بانٹنے کی جگہ ہے، پیار بانٹنے کی جگہ ہے، دوستیاں بانٹنے کی جگہ ہے، سلامتیاں بانٹنے کی جگہ ہے۔ میرے دوستوں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت والا دن آئے گا، کچھ لوگ ہوں گے جو سبز ٹیلوں پر بیٹھ کر آپس میں دنیا کی باتوں کو یاد کر رہے ہوں گے۔ سوال کیا جائے گا یہ لوگ کون ہیں؟ جواب دیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتے تھے۔ یہ تو وہ لوگ، ہاں، من احب للہ، اللہ کے لیے محبت کرے۔ نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم کی قسم، لکھی ہوئی سطروں کی قسم، میرا پیغمبر یہ لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ نے بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ان لوگوں نے بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ انک میت وانہم میتون، آپ پر بھی موت کا فیصلہ لاگو ہونا ہے، ان لوگوں پر بھی لاگو ہونا ہے، لیکن حقیقت دنیا میں آپ کو بتاؤں آپ چلے جائیں گے، یہ بھی چلے جائیں گے، لوگ ان کو پاگل لکھیں گے، دیوانہ لکھیں گے، مجنون لکھیں گے، آپ کو محمد الرسول اللہ لکھیں گے، آپ کو مجنون کہتے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، میرا پیغمبر مجھے قلم کی قسم، لکھی ہوئی سطروں کی قسم، یہ قلم بھی گواہی دے گا، سطریں بھی گواہی دیں گے کہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت حلیمہ سے روایت کر رہے ہیں، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ہمارے علاقے میں قحط کا یہ عالم تھا، قحط کا ایسا زمانہ آیا تھا کہ میرا چھوٹا سا دودھ پینے والا بچہ تھا، لیکن میری چھاتی میں اتنا بھی دودھ نہیں تھا کہ وہ سیر ہو جائے۔ میری اونٹنیاں چرنے جاتی تو شام کے وقت اسی طرح واپس آ جاتی جس طرح صبح ہو گئی تھیں، سبزے کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہم دامن پھیلا پھیلا کر اپنے رب سے دعائیں کرتے تھے کہ بارش کا ایک قطرہ ہی اتار دے۔ فرماتی ہیں اسی دوران ہمارا قافلہ مکہ کی طرف چلا کہ بچہ کوئی لے آئے، جس کی خدمت کرے اس کے بدلے میں انعام ملے گا۔ فرماتی ہیں میں قافلے کے ساتھ چلتی ہوں، لیکن میری اونٹنی کی حالت یہ ہے کہ قافلے والے لوگ مجھ پہ غصہ کرتے ہیں کہ تو پیچھے رہ جاتی ہے، ہمیں دیر ہو جاتی ہے، لیکن میری اونٹنی تو سب سے زیادہ کمزور ہے، کھاتی پیتی نہیں ہے، میں کیسے ان کو بتاؤں؟ آہستہ آہستہ میں مکے پہنچتی ہوں، لیکن چونکہ میں قافلے کے بعد پہنچی تو مجھے کوئی بھی نہیں ملا بچہ۔ ہر دائی نے اپنا اپنا بچہ اٹھایا، خوش گپیاں کرتی ہے، دوسروں کو بتاتی ہے کہ میرا بچہ دیکھو، اس کے گھر والے اتنے امیر ہیں، مجھے اتنا انعام ملے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، ابن اسحاق نقل فرماتے ہیں کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر پر ہر دائی کو پیش کیا گیا، لیکن جب یہ سنتی کہ یہ تو یتیم ہے، یہ تو یتیم ہے، اس سے ہمیں کیا انعام ملے گا، چھوڑ کر چلی جاتی۔ لیکن یہ ننھا بچہ تو حلیمہ کے حصے میں آنے والا تھا، حلیمہ کی قسمت میں آنے والا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں گئی نہیں، مجھے بتایا گیا کہ وہ یتیم ہے۔ جب ساری دائیوں نے بیٹے اٹھا لیے تو میں بھی واپس جانے لگی کہ یتیم کو میں نے کیا کرنا ہے، لیکن حلیمہ فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا وہ یتیم تھا، لیکن یتیم صرف نہیں، عبداللہ کا در یتیم تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میرا پیغمبر ہم نے آپ کو ایک گمراہ قوم میں پایا، پھر ہم نے
آپ کی وجہ سے ان کو ہدایت دے دی۔ میرا پیغمبر، ہم نے آپ کو یتیم پایا، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ حلیمہ فرماتی ہیں جب میں نے آمنہ کے لال کو اٹھا کر یوں آغوش میں لیا، اللہ کی قسم اس دن جو میرے سینے نے ٹھنڈک محسوس کی وہ پہلے تو کبھی نہیں کی تھی، پہلے تو وہ کبھی ٹھنڈک محسوس۔ فرماتی ہیں میں نے کہا آمنہ یہ تیرا بیٹا کیسا ہے، یہ بیٹا کیسا ہے؟ آمنہ فرماتی ہیں میں بھی تو یہی دیکھ رہی ہوں، میرا بیٹا کیسا ہے؟ چمکتا ہوا نور، خوشبوئیں پھوٹ رہی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، سحر کا وقت ہوتا تھا، کلیاں مسکراتی تھیں، پرندوں کے خوبصورت نغمے بھر آتے تھے۔ میرے دوستو، جس وقت حلیمہ نے آمنہ کے لال کو اٹھا کر اونٹنی پر بٹھایا تو پھر اونٹنی وہ اونٹنی نہیں رہی، وہ تو تیز رفتار سے چلتی ہے۔ وہ دائیں پوچھتی ہیں حلیمہ یہ تیری اونٹنی وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ حلیمہ فرماتی ہے اونٹنی وہی ہے، سواری وہی ہے، لیکن سوار بدل گیا۔ سوار تو بدل چکا ہے نا، تم نے یتیم سمجھ کر نہیں اٹھایا لیکن میں نے سراج منیر سمجھ کر اٹھایا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ بیٹا ایک دن پوری دنیا کو روشن کرے گا۔ حلیمہ فرماتی ہیں جب میں اپنے گھر میں لے کر آئی تھی، اللہ کی قسم جو اونٹنی جس نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا، جس کے تھنوں میں دودھ سوکھ چکا تھا، اس کے تھن یوں لبالب بھر چکے تھے جیسے کہ برسات کے موسم میں بادل برس رہے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، پھر اس کے بعد فرماتی ہیں ہمارا وہ بچہ جو کئی دنوں سے سویا نہیں تھا بھوک کی وجہ سے، اس نے میری ہی چھاتی سے دودھ پیا اور محمد اور وہ دونوں بھائی سو گئے۔ لیکن ایک اور بات بھی نقل کرتی ہیں، فرماتی ہیں جو حصہ محمد کا ہوتا تھا وہ اسی میں سے پیتا تھا۔ اگر میں دوسری طرف کرتی تو آمنہ کے لال دودھ نہیں پیا کرتے تھے، پیغام دے کر چلے گئے کہ میں بچپن کے اندر اگر اپنے بھائی کا حق کھاؤں تو جوانی میں میں کیسے بتاؤں گا کہ اپنے بھائیوں کا حق نہ کھایا کرو۔ حلیمہ فرماتی ہیں میں جب محمد کے حصے کی طرف کرتی تو دودھ پینے لگ جاتے، جب میں اس کے بھائی کے حصے کی طرف کرتی تو محمد دودھ کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ انصاف کے گر تو انہوں نے اپنی ماں کی گود میں سیکھے۔ فرماتی ہیں پھر میری اونٹنیاں بھی چرنے جایا کرتی تھیں، ایک ہی چراگاہ ہوتی، میری بھی اور میرے قبیلے والوں کی بھی، لیکن ان کی اونٹنیاں بھوکی آتی، میری اونٹنیاں بالکل سیر ہو کے آتی۔ وہ لوگ اپنے چرواؤں کو تھوڑا سا ڈانٹ دیتے کہ تم کدھر لے جاتے ہو اپنی اونٹنیاں؟ جہاں بنو سعد ابو زبیب ان کی کنیت تھی، ان کے باپ کی کنیت تھی ابو زبیب کی بیٹی کی اونٹنیاں جہاں جس چرواہ میں جاتی ہیں نا ادھر لے جایا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر ہی لے جاتے ہیں، لیکن ان کو کون بتائے کہ یہ تو محمد کی برکتیں ہیں۔ چلیں ابھی وقت ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے جمعے پر شق صدر والا واقعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ایک بات میری سن لیں، اپنے بچوں کو خاص طور پر لے آیا کریں، چونکہ بچوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنے پیغمبر کی سیرت کو سمجھنے کی۔ آج سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پوری زندگی یاد رہے گی۔